السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ اچھا، آج کا تھمبنیل دیکھ کر آپ کو یقیناً آج کے ٹاپک کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ آج کا ٹاپک میرا اپنی پیاری پیاری بچیوں کے لیے ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے آپ بچیوں کیسے میں بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا شوہر، آپ کا سسرال اور نندیں آپ کی قدر نہیں کرتے اور ہر وقت ناراض رہتے ہیں، تو سب سے پہلے بیٹا آپ لوگ خود کو مایوسی اور غم میں مبتلا کرنے کے بجائے مثبت انداز میں حالات کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ اپنی عزت خود کریں۔ اگر دوسرے لوگ آپ کی عزت اور قدر نہیں کر رہے تو سب سے پہلے خود اپنی عزت کریں۔ کسی کو یہ موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کو کمتر سمجھے۔ اپنی ذات پر اعتماد رکھیں اور اپنی خوبیوں کو پہچانیں۔ نمبر 2 یہ کہ جذباتی دباؤ میں نہ آئیں۔ ہر وقت دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں خود کو ختم نہ کریں۔ کچھ لوگ کسی بھی حال میں خوش نہیں ہوتے، اس لیے ان کی ہر بات کو دل پر لینے کے بجائے خود کو پرسکون رکھیں۔ اور ساتھ جب آپ ریلیکس ماحول میں ہوں تو شوہر کے ساتھ بات کریں کہ اگر شوہر آپ کی قدر نہیں کرتا تو کسی اچھے وقت کا انتظار کریں اور نرمی اور محبت سے اس سے بات کریں اور اسے احساس دلائیں کہ رشتے دونوں طرف سے عزت اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں، اور اسے یہ بھی بتائیں کہ اگر وہ آپ کی حمایت کرے گا تو گھر کا ماحول بہتر ہوگا۔ اچھا، ایک بہت ضروری بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اپنی زندگی کو محدود نہ کریں۔ عموماً بچیاں اتنی مایوس ہو جاتی ہیں ایسے ماحول میں اور اتنی اداس رہتی ہیں کہ بس اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے اور اپنے آپ کو مایوسی میں بالکل فیل کرتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ اپنی زندگی کو صرف سسرال اور شوہر کے ارد گرد محدود مت کریں۔ خود کو بہتر بنانے پر توجہ دیں، کوئی ہنر سیکھیں، اپنے شوق پورے کریں اور خود کو مصروف رکھیں۔ جب آپ اپنی ذات کو اہمیت دیں گی، اپنی ذات پر توجہ دیں گی تو دیکھیے گا لوگ بھی آپ کی عزت کریں گے، کیونکہ ظاہر آپ کے ارد گرد کے لوگ تو یہی چاہیں گے نا کہ آپ ٹینشن میں رہیں، ڈپریشن میں رہیں، آپ کو تنگ کیا جائے۔ لیکن جب اپنے آپ کو آپ ریلیکس ظاہر کرنے کی کوشش کریں گی، بے شک اندر سے آپ ٹینشن میں ہیں لیکن اوپر سے آپ اپنے آپ پر توجہ دیں گی، اپنی ڈریسنگ پر توجہ دیں گی، اپنی فرینڈس کے ساتھ کھل کر بات چیت فون پر کریں گی، اور ساتھ ساتھ سسرال والوں کے ساتھ بھی بہت اچھا بیہیو رکھیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سسرال کے ساتھ برا بیہیو رکھیں، سسرال کے ساتھ بھی آپ اچھا بیہیو رکھیں اور اپنے آپ کو بھی ٹائم دیں، تو اگلوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ٹینشن بالکل بھی نہیں لے رہی بلکہ آپ ریلیکس ہیں۔ اچھا، سسرال والوں کو عزت ضرور دیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سسرال کے ساتھ ایک حد بھی مقرر کریں۔ اگر نندیں یا سسرال والے ہر وقت ناراض رہتے ہیں اور آپ کی بے قدری کرتے ہیں تو ان کے ساتھ حد مقرر کریں۔ ہر وقت ان کے رویے کو بدلنے کی کوشش نہ کریں بلکہ خود کو ایسے لوگوں سے دور رکھیں جو صرف تکلیف دینے کے لیے ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تلخ باتوں کو بالکل ایسے درگزر کریں، نظر انداز کریں جیسے آپ نے سنی ہی نہیں ہو، کیونکہ ہر بات کا جواب دینا بیٹا ضروری نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کی خاموشی نظر انداز کرنا سب سے بہترین حل ہوتا ہے۔ لوگ جتنا آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کریں اتنا ہی خود کو مضبوط بنائیں، بجائے اس کے کہ آپ بالکل مایوسی کے اندھیرے میں ڈوب جائیں۔ اور کبھی بھی اپنے حقوق کو نہ بھولیں، کیونکہ اسلام نے آپ کے لیے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اگر سسرال اور شوہر حد سے زیادہ آپ کو نظر انداز کرتے ہیں اور جذباتی یا ذہنی طور پر تکلیف پہنچاتے ہیں تو اپنے حقوق کے بارے میں سوچیں، کسی سے مشورہ لیں، چاہے وہ کوئی سمجھدار رشتہ دار ہو، کوئی ماہر ہو، اور اپنے لیے بہترین فیصلہ کریں۔ اور میری بچیوں کو سب سے بڑی نصیحت یہ ہے، جو سب سے بڑی نصیحت ہے، دعا اور صبر۔ سب سے بڑھ کر اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی مشکلات آسان کرے اور دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا کرے، اور وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہیں بھی ہوتے تو اپنی زندگی کو برباد نہ کریں بلکہ خود کو خوش رکھنے کے مختلف طریقے ڈھونڈیں۔ اور دیکھیں بچیوں، آپ کی قدر کرنا دوسروں کا کام ہے لیکن اپنی عزت کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اگر سسرال یا شوہر آپ کی قدر نہیں کرتے تو اپنی زندگی کو بیکار کرنے کے بجائے خود کو مضبوط بنائیں، اپنے آپ کو اہمیت دیں اور ان رشتوں کو حکمت اور سمجھداری سے نبھائیں۔ اور حکمت اور سمجھداری سے نبھانے کے لیے، کیونکہ آپ کم عمر بچیاں ہوتی ہیں، عموماً آپ کے آس پاس ایسے نیگیٹو کردار بھی ہوتے ہیں جن سے آپ مشورہ کرتے ہیں، اور نیگیٹو کردار ہمیشہ آپ کو غلط مشورہ ہی دیں گے۔
تو اس ایج میں عموماً بچیوں کو سمجھ نہیں ہوتی کہ کون صحیح مشورہ دے رہا ہے کون غلط مشورہ دے رہا ہے، لیکن کم از کم آپ کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کچھ بڑے آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو اتنے سمجھدار ہوتے ہیں، اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان سے اپنے دل کی بات شیئر کریں گے تو وہ یقیناً آپ کو اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ ایسے حالات میں ہمیشہ اپنے کسی ایسے بڑے سے مشورہ لیں جو آپ کو بہترین مشورہ دے سکے یا جو آپ کے معاملات میں پڑھ کر آپ کے معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کر سکیں۔ اور میری دعا ہے آپ سب بچیوں کے لیے جو اپنے والدین کو، اپنے بہن کو، بھائیوں کو خوبصورت اور اتنی محبت کرنے والے رشتوں کو چھوڑ کر ایک نئے اور انجان ماحول میں جاتی ہوں، اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈھال لیتی ہیں۔ یہ صرف ایک طرف کی بات نہیں ہوتی بلکہ ان والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا بیٹا ہم سے جدا نہیں ہوا، ہمارا بیٹا ہم سے دور نہیں ہوا، بلکہ ایک لڑکی اپنا پورا گھر چھوڑ کر، جس گھر میں اس نے بچپن سے لے کر جوانی کا ایک ایک لمحہ گزارا، جن والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ خوشیوں بھرے لمحات گزارے، ان سب کو چھوڑ کر وہ لڑکی ایک انجان ماحول میں آئی ہے، تو وہ لڑکی اکیلی کمپرومائز نہیں کر سکتی، دونوں طرف سے کمپرومائزنگ ہوتی ہے، تو تب کہیں جا کر گھر بنتے ہیں اور سنورتے ہیں۔ تو جہاں پر بچیوں کے ماں باپ اپنی بیٹیوں کی بہت اچھی اور اعلیٰ تربیت کر کے اپنے سسرال میں روانہ کرتے ہیں کہ تم اس سسرال کو اپنا گھر سمجھنا، تو وہیں پر ہی لڑکے کے والدین کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے رشتوں کو چھوڑ کر ہماری طرف آئی ہے تو ہم بھی اس کو انتہائی خوش دلی کے ساتھ اپنائیں، اس کو اپنی بیٹی سمجھیں۔ اور یقین کریں والدین کے اس طرز عمل سے آپ کا گھر جنت کی مثال بن جائے گا، جنت کا نمونہ بن جائے گا، کیونکہ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے، اور زندگی لڑنے جھگڑنے اور نفرتیں پالنے کے لیے نہیں ہے۔ زندگی کو خوشگوار انداز میں اللہ کی یاد میں گزاریں، اور یہی آخرت میں آپ کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگوں کو خوش رکھنے کا کام کریں گے تو یقین کریں جتنی آپ لوگوں میں خوشیاں بانٹیں گے، جتنی آپ لوگوں کی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے گا، اور آگے جا کر آپ کی بچیوں کے لیے ذریعہ نجات بنے گا۔ آپ کی بچیاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ خوش رہیں گی اپنے گھروں میں۔ لیکن اگر آپ کسی کی بچیوں کے ساتھ برا کریں گے تو آنے والے وقت میں یقین جانیں ایک نہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب آپ کی بچیوں کے ساتھ بھی کوئی برا کرے گا۔ اور جن لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہیں تو اللہ تو ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ کسی کی بچی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈریں اور بچیوں کو خوش رہنے دیں، اپنے بچوں کو خوش رہنے دیں، ان کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ سب والدین کے لیے، سب بچیوں کے لیے میری بہت ساری دعائیں۔ اچھا جی، اب دیکھیں باتوں باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا اور میرے کتنے سارے کام بھی ویڈیو میں نے آپ کو دکھا دیے۔ آج میں نے پکوڑوں کی بہار کر دی تھی، یعنی میں نے بینگن کے پکوڑے، آلو کے پکوڑے، گوبھی کے پکوڑے، مسالے والے پکوڑے یہ سارے خود بنائے، ایون کہ فروٹ چاٹ بھی میں نے خود ہی بنائی کیونکہ میری ستیلی بیٹی بیمار تھی۔ بٹ پتہ ہے کیا ہوا، عین روزہ افطاری کے ٹائم پر ستیلی بیٹی اپنا وائٹ کلر کا فر والا کوٹ پہن کر برفانی ریچھ بن کر ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی روزہ افطار کرنے کے لیے، کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسے بڑی ٹھنڈ لگ رہی تھی، تو آج اس نے میرے ساتھ کوئی ہیلپ نہیں کروائی، سارے کام میں نے خود کیے، اور میں نے ستیلی بیٹی کو خوب ڈانٹا، خوب ڈانٹا۔ بٹ نیکسٹ ویڈیو میں ستیلی بیٹی سے بہت سارے کام کرواؤں گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔